السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی بلوچستان کے علاقے خزدار میں دہشت گردوں نے بچوں کی اسکول وین کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کی زد میں 3 طالبات سمیت 5 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف بھارتی ایما پر معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں اور امن سے محبت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ چاہتے ہیں تو پھر جنگ ہی صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے اور بھارت دریاؤں کو ہتھیانے اور انہیں بطور ہتھیار استعمال کرنے کی روش بھی اپنائے ہوئے ہے، جو معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت سے جب مذاکرات ہوں گے تو کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوگی۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر متعلق گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب۔ کچھ وقت گزرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر زور پکڑتی ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ایک بار پھر نشانے پر ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس کے پیچھے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ محرکات کیا ہیں اور کون اس کے پیچھے ہے۔ تو میرا خیال ہے اب تو یہ بہت واضح ہو چکا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا آئی ایس پی آر ہو، ان کی طرف سے یہ کھل کر موقع آ چکا ہے کہ اس وقت جو گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر یا 36 گھنٹے کے دوران جو دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس میں بیسیکلی انڈیا یعنی بھارت ملوث ہے، اور یہ ہم پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اور جب پاک بھارت کشیدگی جو بڑھی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو رہے تھے، اور اس سے تو پہلے جو واقعات ہوئے وہ تو بڑی شدت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو ان واقعات کے اندر پراکسی وار ہے، اور میرا خیال ہے آج آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا وہ بھی اس کا پراکسی وار کا لفظ استعمال کیا، جو میں تو کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا کی وہ پراکسی وار ہے جس میں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ جو 2 واقعات ہوئے، ایک تو میر علی میں واقعہ ہوا، دوسرا خزدار میں واقعہ ہوا۔ خزدار کے اندر جو ہے بچوں کی جو بس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، ابھی اس کو کلیئر کرنا ہے کہ اس میں جو تھا وہ کوئی خودکش بمبار تھا یا پھر اس کو بم بلاسٹ کے ساتھ جو ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو دونوں آپشنز ہیں، ان دونوں آپشن کے درمیان میں کوئی بھی آپشن یوز کیا گیا ہو یا انہیں کو یوز کیا گیا ہو، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کرنے کی ہمت کون کر سکتا ہے، یا کون اس طرح کی غیر انسانی حرکت جو ہے، شیطانی حرکت اس کو آپ کہہ لیں، بربریت، سفاکی جو ہے، ڈیفینیٹلی کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا اس طرح، جو کہ اگر واقعی مسلمان ہے، نام کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو مجھے زیادہ کبھی امکانات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انڈیا اس میں شامل ہے، اور وہی اسی کا تسلسل جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ جیسے آپ کو پی ایس اسکول کا یاد ہوگا، اس کے اندر بھی افغانستان سے وہ سارا ہوا تھا اور اس کے پیچھے انڈیا تھا، اور اس کے اندر بھی آپ کو اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ بیسیکلی پاکستان کے اندر جو اور انڈیا کے اندر جو 2 فرق ہمیں نظر آئے ہیں، بڑے فرق، اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ پاکستان نے جب انڈیا کے اندر اٹیک کیا تو عام آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، اور ان کے سیکیورٹی ٹارگٹ جو تھے، ان کی جو سیکیورٹی کا جو بھی ان کا ڈیٹرنس ہے، اس کو اٹیک کیا، اور اس کا جواب ہم شہروں میں بھی دے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو ہماری فضائیہ نے ان کے اڈے تباہ کیے، فوجی اڈے تباہ کیے، اگر یہی وہ نشانہ شہروں کو بناتے تو پھر ہلاکتوں کی تعداد تو بہت بڑی ہوتی۔ تو یہ انڈین لوگوں کو بھی اس فرق کو سمجھنا چاہیے، پورے انڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا وہ ہماری مساجد کے اوپر کیا گیا، بچوں کو اور عورتوں کو اس کے اندر شہید کیا گیا، اور اس پہ وہ کیا تھا کہ وہ اس کے اندر نہ وہ ایسے صاحب شہری آبادی یا پھر بچوں کو ہی نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ واٹ از دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں، اس کے اندر ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں، قوم کے اندر جو ہے نا خوف کی ایک فضا پیدا کی جائے، اور ایک ڈر جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ اس کے اندر آپ جو بھی ظالم ہوتے ہیں، شیطانی کے ہوتے ہیں، بربریت والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے ہلاکو خان تھا، چاہے چنگیز خان تھا، اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، وہ آبادیوں کو قتل کرتے ہیں، تاکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے ایک تو یہ ہے کہ پوری طرح وہ کنٹرول کر لیں گے، ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں آ سکے گی، لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ جس طرح کا بربریت کا ایک ننگا ناچ ناچنا چاہتے ہیں وہ ناچ لیں گے، اور پھر ہے کہ ان کی جو ایک دھاک بیٹھ جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، دنیا نے بتایا ہے کہ اس کا ریورس امپیکٹ آتا ہے، اور بچوں کو، بوڑھوں کو، عمارتوں کو
درختوں کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ یقین کریں کہ انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو فتح مکہ کے بعد ہی ساری شروع ہوئی ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے جنگ کے دوران اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس میں آپ نے عورتوں کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے بچوں کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنانا، اور جو لوگ آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے ان کے خلاف بھی نشانہ نہیں بنانا. اسی لیے فتح مکہ کے اندر بہت بڑا پوری انسانیت کو سبق ملا تھا کہ جو سخت ترین مخالفین تھے، جو سردار تھے مکہ کے، ان کو کہا گیا کہ اگر یہ کوئی ان کے گھر میں آ کے پناہ لے لے گا تو اس کو بھی معافی ہے. یعنی آپ پورا فتح مکہ ہو چکی تھی، مکہ آپ کے کنٹرول میں تھا، جو چاہتے جیسے قومیں کرتی ہیں کہ جب فاتح ہوتی ہیں کسی ملک کے اندر تو بچوں کو، عورتوں کو کھلے عام ریپ کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، نیزوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے بچوں کے سروں کو، جسموں کو. تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. وہ جو پہلے تھا آج بھی اسی طرح ہے. اس سے بھی کہیں بھیانک ہم اسرائیل کے اندر وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں بچوں اور عورتوں کو ٹارچر کیا، یعنی نشانہ بنایا جا رہا ہے. انڈیا میں نے آپ سے کہا نا کہ اسرائیل کے ساتھ وہ اس فلسفی کو لے کر جس طرح وہاں پہ کیا گیا وہ یہاں پہ بھی اس نے کیا، اور مساجد کو، عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کے انہیں کہا یہ دہشت گردی کے سینٹر ہے. مجھے بتائیں 2 سال کا بچہ یا ایک عورت جو ہے وہ ایک اس کے گھر پہ آپ نے کیا اٹیک، تو وہ اس میں اس کی شاتوں کی بات آپ سمجھتے ہیں وہاں دہشت گرد ہیں کوئی؟ دہشت گردی کے واقعات تو انڈیا کر ہے. آج یہ 2 واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اسی طرح بچوں کو نشانہ بناتا ہے. یہ اور پھر یہ آج سے نہیں بنا رہا، 9/11 کے بعد جتنی بھی یہاں دہشت گردی ہوئی ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے. اچھا ان کو صحیح پاکستان نے نا اس دفعہ ٹھوکا اسے کہتے ہیں کہ ان کے ان ٹارگیٹس کو، ان ظالموں کو، ان شیطانوں کو، ان ننگے انسانیت کو، اور آپ سمجھے کہ جتنے بھی آپ کو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں وہ فوجی انڈین جو یہ کرتے ہیں یا اسرائیلی فوجی یہ کرتے ہیں، اصولاً تو ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کیونکہ اصل تو ظالم وہ ہیں کیونکہ دہشت گردی وہ پھیلا رہے ہیں. تو پاکستان نے پھر ان کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے، وہ ہیرو نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے. انڈیا ایک دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پر آ چکی ہے. پاکستان میں آگے بچوں کو کر کے اور یہ سارا ان کے پے رول پہ جو لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہی ہے ایک تو پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ ڈائریکٹلی آپ ان کو ہمت نہیں ہے کہ آپ پر اٹیک کریں کیونکہ مار بہت زیادہ پڑی ہے، زناٹے دار تھپڑ ہیں اور گھونسے پڑے ہیں. اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ ادھر سے تو مار پڑے گی. اب وہ چھپ کے وہی عورتوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والی بات ہے وہ کیا گیا. اور دونوں واقعات کے اندر جو آپ کا امیر علی کا واقعہ تو وہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں دہشت گرد کرتے ہیں کیا، مسجدوں میں چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے انہیں پتا ہے کہ ہم مساجد کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، پھر انہیں مساجد کے اندر جوتوں سمیت پھرتے ہیں اور پھر وہاں سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. اب ریسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر جو آبادی ہے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، عام آبادی کو وہ نشانہ اس کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے جب سیکیورٹی فورسز میں مقابلہ کرتے ہیں اور جب ظاہری بات ہے جب آپ ریسپانس دیں گے تو اس میں کیجولیٹیز ہو سکتے ہیں، امکان تو ہوتا ہے، تو اس کو پھر وہ یوز کرتے ہیں آپ کی سیکیورٹی فورسز کے اور عوام کے درمیان میں وہ گیپ پیدا کرنے کے لیے الزامات لگاتے ہیں. ابھی اسی طرح کی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے میر علی کے اندر. وہاں وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پر ان کے جنازے رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں اس کے اندر جو نشانہ بنے ہیں. تو اب چونکہ یہ سارا کا سارا عمل جو ہے یہ وہ دہشت گردی ہے جو انڈیا پاکستان میں کروا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے امیر صاحب ان کا ایمبیسیڈر ہیں اس وقت، سوری وزیر خارجہ جو ہیں، وہ چائنا نے ان کو بٹھا کے یہ بات کی کہ یہ معاملات جو ہیں ٹھیک ہونے چاہیے. اور وہاں پر ایک سمجھے کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی. ساکھ ڈار صاحب جب وہاں گئے تو وہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم تجارت بھی کریں گے، راہداری بھی یوز کریں گے اور سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں گے. لیکن اس کے فوراً بعد جو ایلیمنٹس ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ وان گورنمنٹ کے بھی انڈر نہیں ہیں، وہ پھر اس طرح کے واقعات کر کے ان جو مذاکرات کو جس سے کچھ نکل سکتا ہے پازیٹیو اس کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ فوراً کا مطلب یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کو بھی سبوتاژ کرنا ہے انہوں نے. تو وہ چونکہ یہاں پر جب ہوں گے اس طرح کے واقعات تو پھر اس کا ریئیکشن افغانستان کے خلاف جائے گا پاکستان کے اندر کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں رک رہا. تو معاملہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں وہ انڈین سپانسرڈ ہیں. اور میرا خیال ہے اسی کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بات تو کی ہے کہ جناب اس کے اوپر جو ایسا سب جہاں پہ چونکہ ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی وہ زخم بھی تازہ ہیں اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا پھر یہ تیسرا، چونکہ بلوچستان آلریڈی ایک ہٹ لسٹ پہ ہے تو وہ ایریاز وہ علاقے کے جو دہشت گردوں کے نشانے پہ ہوں وہاں پہ تو سیکیورٹی ہائی الرٹ ہونی چاہیے، وہاں پہ تو سیکیورٹی لیبس نہیں ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی نہیں، میرا سیکیورٹی لیب سے زیادہ دیکھیں نا ایک جنگ کا ماحول ہے. آپ سیکیورٹی لیب سے زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک وار ہو رہی تھی
جو آپ کے انٹرنلی آپ کو نشانہ بنائے. جگہ جنگ کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ پھر ایک تو آمنے سامنے ہماری فائٹ انڈیا سے ہوئی, اور ایک ہے وہ چھپ کے کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں جو پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے, وہ ایک جنگ ہے. اور جنگ کے اندر سیکیورٹی لیب سے زیادہ ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو دشمن بھی یوز کرتا ہے اور آپ بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں, اب اس کے نتیجے میں جو آپ نے مجھے ذکر کیا کہ جناب یہاں پر جو ہے ٹرین کا ایک جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہے, اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے یا ڈیٹا دیکھیں گے یا اس وقت انفارمیشن یہ ہے کہ ان واقعات کے اندر جو دہشت گردی کے پاکستان کے اندر پے در پہ ہوئے پچھلے دنوں میں, ان میں جو خارج جو ہیں ان کو مارا گیا, ہلاک کیا, جنم حاصل کیا گیا, اس میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو ان واقعات میں شامل تھے, پکڑے گئے, یا سیکیورٹی فورسز نے ان کا پتہ چل گیا کہ جی وہ انرتھ کیا کہ جناب وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو آپریشنز ہوئے اس میں بہت سارے لوگ ان کو بھی جہنم حاصل کر دیا گیا, ان کو بھی ٹھکانے لگایا جا چکا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ کرتے جا رہے ہیں, ان کو کوئی روک نہیں رہا. ذرا لسٹ نکالے نا 100 جو ان کے بھی جو ظاہر بات ہے پاکستان میں گھستے ہیں اور ایک وہ جتھے کی صورت میں آتے ہیں 50 60 100 70 تاکہ اندر آ کے پاکستان کے اندر وہ ہٹ کریں. اچھا, جب وہ ہٹ کر کے چلے جاتے ہیں کامیابی سے, اس کے بعد دوبارہ پھر آتے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ تھے جو پہلے واقعات میں ملوث تھے, جب دوسری دفعہ انٹر ہونے کی انہوں نے کوشش کی, یا سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ یہاں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, تو وہاں جو آپریشنز ہوئے ان میں وہ مارے بھی گئے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد اس وقت اس میں ہلاک بھی ہوئی ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کچھ کر نہیں رہی, ہماری سیکورٹی فورسز اس کا بھرپور جواب دے رہی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو جو اس وقت پینیٹریٹ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 70 سے اوپر 100 کے قریب لوگ تھے جو پاکستان کے اندر اس وقت جب پاک بھارت جنگ کی کیفیت بنی ہوئی تھی, تو انہوں نے افغانستان کی بارڈر کی طرف سے انٹر ہونے کی کوشش کی, جس پر ان کو پھر ایک انکاؤنٹر ہوا, یا سمجھ لیں کہ آپ ایک آپس میں جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا, اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں خوارج جو تھے وہ جو ہیں انہیں دوسری دنیا پہنچا دیا گیا. تو کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی فورسز کی طرف سے کہ جناب کم سے کم جو ہے پاکستان کا نقصان ہو, لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے جنگ ہے, اور اگر بارڈر پہ جنگ ہے تو انہوں نے اٹیکس کیے انڈیا نے. پاکستان کے بھی کچھ جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اٹیکس کیے, نور خان ایئر بیس ہے. اچھا, ایک بہت بڑا بارڈر ہے, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ان کے لاہور میں ڈرون تھے, ان کے کراچی, سارے ملک میں ان کے ڈرون آئے, ہم نے گرا دیے سارے, ناکام کر دیا ان کو, لیکن ان کے ڈرون آئے نا. حالانکہ ادھر تو آپ کی بڑی سیکورٹی فورسز تھی, تو ہم سے زیادہ تو جو آپ فورسز دیکھیں انڈیا نے اپنی طرف لگائی تھی. 100 سے کے لگ بھگ ان کے جہاز فضا میں تھے, سب کچھ تھا, لیکن جب پاکستان اٹیک کرنے گیا تو پھر گھس گیا نا انڈیا کے, دلی تک پہنچ گئے تھے ہم. ٹھیک ہے, سب کچھ کیا. تو جنگ جب ہوتی ہے, اسی طرح آپ لیفٹ پہ آ جائیں ویسٹرن بارڈر کے اندر, تو وہاں آپ یہ سمجھیں یہ ٹیکٹس ہیں, کبھی وہ آ کے آپ کے اندر اٹیک کر رہے ہیں, کبھی آپ ان کو مارے ہیں. جیسے آپ مشرق کی طرف آپ یہ کر رہے ہیں, اسی طرح ادھر بھی ہو رہی ہے. تھوڑا سا اس کو لڑنے کے انداز کا فرق ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی اٹیمپٹس کر رہے ہیں, ہم بھی ان کو مار رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ایسٹرن بارڈر پہ بھی یہ چیزیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اندرونی جنگ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, چونکہ دشمن اگر ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پہ آ رہا ہے تو اس کا تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے اور ہم اس کا جواب بھی دینے ہیں, لیکن یہ جو اندرونی طریقے سے جنگ کر رہا ہے اس کی روک تھام زیادہ مشکل ہے, دہشت گردوں کو پکڑنا زیادہ مشکل ہے, ٹھکانے لگانا مشکل ہے, کیا ہے؟ دیکھیں, مشکل جو ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کی نیت ہو, آپ کا عزم ہو, تو کوئی چیز مشکل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وطن کا دفاع کرنا ہے اور آپ کی فورسز وہ کر رہی ہیں, اس کے اندر مشکل جنگ میرا خیال ہے جو بارڈر پہ آل آؤٹ وار ہوتی ہے وہ زیادہ مشکل جنگ ہوتی ہے. تو آل آؤٹ وار کے اندر ہم نے جو انڈیا کا اس وقت حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سپرمیسی ان کے اوپر فضائیہ کے حوالے سے یا بحریہ کے حوالے سے تھی, ہم نے ہر جو آپ کا سمجھے کہ روم ہے یا آپ کا کوئی ہر طرح کا محاذ جس کو آپ کہتے ہیں فرنٹ لائن, اس میں کامیابی حاصل کیا اور ان کو بالکل بیٹ کر کے رکھ دیا. کیسے سرپاس کیا نا ہم نے ہر طرح. ایک تو آپ نے فضائیہ کے معاملے میں دیکھا, پھر بحریہ سے انہوں نے کوشش کی, وہاں سے بھی ان کو روکا گیا. پھر بری طور پر بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فوج ابھی اس وقت انڈیا کے ایک بہت بڑے حصے میں, کئی جگہ پر 4 کلومیٹر, کہیں 5 کلومیٹر, وہ بہت زیادہ اندر پاکستان کی فورسز ہیں, وہ ہمارے اندر نہیں آ سکے. اس وقت پاکستانی فورسز جو ہیں وہ ان کے علاقوں میں ہیں, جس کی وجہ سے ڈی جی ایم او کے جو اس وقت مذاکرات ہوئے ہیں, جو لاسٹ والے ہوئے ہیں, اس کے اندر یہی بات بھارت نے اٹھائی ہے کہ جناب پہلی جو پوزیشن ہے, جنگ سے پہلی پوزیشنوں پہ چلے جاتے ہیں. ہم نے ابھی تک اس پہ کوئی میرا خیال ہے ابھی پازیٹیو ریسپانس تو نہیں دیا, لیکن پاکستان کی بری فوج ہو, پاکستان کی فضائیہ ہو, پاکستان کی بحریہ ہو, تینوں محاذوں پہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے. اب آپ کا جو دشمن ہے وہ بڑا مکار ہے, بزدل ہے, اس میں کوئی انسانیت بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو ایسے دشمن سے آپ ایکسپیکٹ ہر طرح کی چیز کرنی چاہیے آپ کو. اب وہ ہے کہ جو اس کو وہ یہاں تو ہمیں ہرا نہیں سکا, جو آل آؤٹ وار ہوئی ہے یا جو فل فلیج جس کو آپ وار ہوئی, وار ہی تھی آلموسٹ. آل آؤٹ تو خیر میرا خیال ہے میں شاید غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں, تو پھر اگر اس سے آگے بڑھتی ہو پھر اس کو آل آؤٹ وار آپ کہتے ہیں. اچھا ایسا صاحب, وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہیں انہوں نے کہا کہ خزدار حملے کا بدلہ جو ہے وہ لینے کا انہوں نے اعلان بھی کیا. حالات تو آلریڈی اتنے کشیدہ ہیں بھارت کے ساتھ. ہم ابھی وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو انہوں نے حملہ کیا اس کا ہم جو ہے وہ پورے طریقے سے بدلہ بھی لیں گے. تو ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بارڈر ایریا کے حالات خطرے سے خالی نہیں ہیں, کیا دوبارہ سے ایک دفعہ پھر وہ کشیدگی دیکھیں؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں اس موقع پر یہ ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے سامنے واضح کریں کہ بھارت ایک دہشت گرد جو ہے ملک ہے, اور پاکستان ایک وکٹم ہے دہشت گردی. اچھا ایسا صاحب اس چیز کی تو وہ ہو چکی ہے, مطلب بھارت کو تو بین الاقوامی سطح پہ دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا ہے. نہیں جو بین سکھوں کے الاقوامی ساتھ سطح پہ جو اس حال کے انہوں نے ظاہر کیا. بات ہے وہ بھی اپنی ایک اس کو سفارتی کوششیں کر رہے ہیں نا, دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا وہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ نا, اپنی شکست کو بھی اپنی فتح بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی نندن کو پکڑ کے ہم نے ان کو دیا, پکڑ بھی لیا, اور ان کو اپنی اس میں بےزتی کو اس نے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اوارڈ شوارڈ دیتے رہے. ٹھیک ہے, اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے آج امریکن کی طرف سے امریکہ کی جو ترجمان ہے غالباً, انہوں نے جو آج بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذمت کی ہے, اور اسے دہشت گردی کا ایک واقعہ جو جس میں بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی بچے جو ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ ایک دہشت گردی کا ایک سلسلہ ہے. یعنی وہ مان رہے ہیں کہ ایک دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ دہشت گردی کس نے کروائی ہے؟ ہماری طرف سے ISPR کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے یہ بیان آ چکا ہے کہ یہ بھارت نے کرائی ہے. اب ضرورت کس امر کی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گردی کا وکٹم ہے, دنیا کو بتانا چاہیے, اور اس واقعے کے اندر جس طرح بھی دہشت گردی کی گئی جو آپ کے پاس ثبوت ہے, وہ ثبوت جو ہیں جو بھی آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہیں, انڈینائبل جو اگر ثبوت آپ کو ملتے ہیں تو وہ دنیا کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کی سفارتی سطح پہ بتایا جائے کہ یہ کتنے نیچے یعنی اندر سے بھی گرے ہوئے ہیں اور باہر سے بھی گرے ہوئے یہ قوم ہے جس کو آپ مودی سرکار کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں, کہ یہ پاکستان کے اندر بچوں کو اور عورتوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ دنیا کے سامنے, میرا خیال ہے آج کا جو واقعہ ہے تو پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. سفارتی سطح کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کو بھرپور طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ اگر مزید ہوتے ہیں واقعات تو اس میں یہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے. اور یہ انڈیا نے کروایا, اور ہمارا بیان ہے کہ پراکسی وار افغانستان سے ہو رہا ہے, اور وہ آپ بھی ادھر سے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے. ہم اس وقت پاکستان جو ہے وہ سفارتی, آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی محاذ پہ اپنا مقدمہ اپنا کیس پورے طریقے سے لڑا ہے, میرا خیال ہے جو پاک بھارت کشیدگی میں تو پاکستان نے سفارتی محاذ پہ بھی انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا نا. پوری دنیا میں اسرائیل کے علاوہ اس کا موقف کسی نے نہیں مانا, کسی نے نہیں سنا, اور اس نے سب کے سامنے یہ بات کی, اور پاکستان کو وہاں کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو جس طرح یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے, اب ہمیں یہاں ایک سفارتی کوشش کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب کو اس حوالے سے انہوں نے لیڈر بھی بنایا. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ فل فلیج ایک سیویئر قسم کی کمپین ہونی چاہیے. اس میں یہ جو ہوا ہے جس کے اندر آپ کے اسکول گوئنگ بچوں کو پھر ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو اس ایشو کو لے کر ہمیں پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ پاکستان ایک وکٹم آف ٹیررزم ہے. وہ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے دیٹ از جو ہے لیٹ لوز بائی انڈیا ہے. تو اس کو پورا ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ واقعہ, اور مزید اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ یہ باز نہیں آئیں گے نا, اور واقعات کریں گے. اب اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو محاذ بنا کر ہم جو ہے انڈیا پہ چڑھ دوڑیں, جیسے انہوں نے تو فالس فلیگ آپریشن کیا نا, ہمارا تو جینوئن بچوں کو کیا گیا. انہوں نے تو اپنا فالس فلیگ آپریشن کیا اور کوئی ثبوت بھی نہیں دیا, اٹیک کر دیا پاکستان پہ. پاکستان یہ نہیں اگر کر رہا تو کم از کم پاکستان پوری دنیا کو بتائے, اور اس کو یہ ایشو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرے. دنیا آتی ہے یا نہیں آتی, لیکن سفارتی سطح پر ہونا چاہیے. باقی تو ہے نا کہ آپ نے گراؤنڈ پہ آپ آپریشن کر رہے ہیں, افغانستان کو بھی آپ نے انگیج کیا ہوا ہے. دیکھیں اس واقعے کے سے پہلے افغانستان کو بھی چین کے پلیٹ فارم پر ہم نے انگیج کیا ہے, مذاکرات ہوئے, بات چیت, اس بات چیت کو بھی آگے بڑھایا جائے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ کا بارڈر ہے, مغربی بارڈر, یہاں سے جو آپ سمجھیں کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے, اس کو بند ہونا چاہیے نا. تو وہ آپ مذاکرات کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. نہیں ویسے تو آپ گراؤنڈ پہ آپریشن کر رہے ہیں. اگر انہوں نے آپ کے یہ 3 یا 4 بچے, ڈیفینیٹلی ان کی جو جانیں گئی ہیں, اس کا کوئی نیم البدل تو نہیں ہے, لیکن پاکستان کی فورسز نے جو ٹھوکے ان کے 100 بندے مار رہے ہیں جو آ رہے ہیں خارج, تو یہ بھی کامیابی ہے آپ کی. ایسے صاحب افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات بھی استوار ہوئے, لیکن جو دہشت گردی ہے جو افغانستان کے ذریعے سے پاکستان میں ہوتی ہے اس میں کمی نہیں آتی. ہر کچھ دن کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد حملہ ہوا,
اور وہ چونکہ افغانستان کے میرا نہیں خیال جب سے پاک بھارت کشیدگی بڑھی ہے اس کے بعد ہم نے یہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ یہ 6 یا 7 مئی کے بعد آج غالباً اس بات کو آپ یہ دیکھ لیں کو تقریباً 12-13 دن ہو گیا 15 دن اس میں کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے میرا خیال ہے اکا دکا ہے اس کے اندر یہ والے 2 واقعات ہیں تو چونکہ بھارت جب تک انگیج رہا ہے آپ کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ آپ انگیج رہے ہیں تو اس وقت تک انڈیا بھولا ہوا تھا ادھر سے کچھ نہیں کرا اگر کوشش کی تھی اس سے پہلے تو ناکام رہا اس میں آپ سمجھیں یہ بڑا کلیئر کٹ ہے انڈیا اس کے اندر اسرائیلی ہیں اس کے اندر خود امریکہ شامل ہے اچھا یہ جو پاکستان کے اندر خطے کے اندر جو گریڈ گیم ہو رہی ہے نا یہ صرف انڈیا پاکستان کا ایشو نہیں ہے یہ افغانستان کا ایشو نہیں ہے آپ کو اس کے تمام ایلیمنٹ جو اس میں انوالو ہیں فیکٹرز ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا نا یہ جنگ کون سی ہے پاکستان کسی ایک ملک سے اس وقت نہیں لڑ رہا کہ صرف انڈیا سے آپ لڑ رہے ہیں آپ ایک ایسی سازش گریڈ گیم سے لڑ رہے ہیں جس گریڈ کو جو گیم ہے اس کو سپیر ہیڈ کر رہا ہے خود امریکہ اس میں اسرائیل شامل ہے ابھی آپ دیکھیں آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ایک بڑی اہم جو ڈیولج کیا ہے وہ کیا بات کیا ہے یعنی اس کو ایکسپوز کر دیا اسے بتا دیا وہ یہ ہے کہ جب پاک بھارت کشیدگی اپنے عروج پہ تھی تو اس وقت 150 کے قریب اسرائیلی یعنی 150 کے لگ بھگ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی ٹرینڈ اسرائیلی یہاں پر آئے ہیں اور وہ اس میں ظاہری بات ہے ٹرینڈ لوگ اگر آئے ہیں تو آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنگ پاکستان نے لڑی ہے یہ اکیلے انڈیا کے ساتھ نہیں لڑی اسرائیل بھی اس میں مکمل طور پر ساتھ تھا اور یہ صرف جو جنگ لڑی ہے وہ اکیلے انڈیا کے ساتھ نہیں اس میں اسرائیل بھی ملوث ہے یہیں سے آغاز کریں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ویلکم بیک ناظرین آگے بڑھیں گے بریک میں جانے سے پہلے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ایسے صاحب امریکہ نے سیز فائر کرایا اور سازش کے طور پہ سامنے آیا اس ساری جنگ میں بھارت نے اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا بالکل اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے انہوں نے یہ اسی طرح آپ نے نہرو کو نہیں دیکھا تھا جب پھیٹی پڑی تو کشمیر کا کیس لے کے خود ہی اقوام متحدہ میں پہنچ گئے کہ جناب سن بچاؤ ٹھیک ہے اور بعد میں اقوام متحدہ ہی کی قراردادوں کو جو جا کر وہاں متفقہ ہو کے سائن کیے کہ جناب اس کا جو حل ہوگا استصواب رائے سے ہوگا تو اس کے بعد پھر گئے اسی چیز سے تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے یہ اسی طرح کی ان کی لیڈرشپ ہے جھوٹی دغا باز وعدہ خلافی کرنے والے اور جب وقت پڑا ہو پھنسے ہوئے ہوں تو یہ پیروں کو آپ کے پکڑ لیں گے اور روئیں گے ٹھیک ہے واویلے کریں گے اور جیسے ہی ان کو موقع ملے گا سیدھا ہونے کا اور یہ آپ کی گردن پکڑ لیں گے تو یہی انہوں نے ادھر کیا ہے کہ ٹرمپ کے آگے رونا رویا ٹرمپ نے آ کے اور یہ سارا ٹرمپ نے خود ایک میسج تھوڑی کہ ٹرمپ نے کتنی میسج کی ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ کروایا اب چونکہ انڈیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ انڈیا نے ان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو بھی ہوں گے ہم 2 طرفہ کریں گے ہم تیسری پارٹی کو نہیں ڈالیں گے اب اس کی وجہ سے انڈین جو ہے مودی لیڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو شدید داخلی پریشرز ہے کیونکہ اس کے اندر اس پہ بڑی شدید تنقید ہو رہی تھی پچھلے چند دنوں کے اندر جو کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور میرا خیال ہے انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ کی کہ آپ تھوڑا ہتھولا کریں یہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں ہماری گورنمنٹ کو بڑا شدید دباؤ جو ہے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ جو ہے ٹرمپ صاحب نہیں ہے یہ ہمارا آپس میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے پاکستان سے کہاں تھا یہ پاکستان سے کہہ رہے ہو کہ ہم آپ سے 2 طرفہ بات کریں گے پاکستان کہہ رہا تھا کہ آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تو یہ تو کر ہی نہیں رہے تھے انہوں نے تو بلکہ الٹا پاکستان پہ اٹیک کر دیا ایک نہیں 2 دفعہ کیا 2 دفعہ نہیں بلکہ متعدد بار کیا اور ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے رہے پھر جب ہم نے ٹھکائی کی تو اس کے بعد یہ اپنا کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ رہے تھے تو پھر انہوں نے ٹرمپ کو اس وقت ڈالا کہ بھائی کو مسئلے کا حل کریں ٹھیک ہے اس کو تو ان کی جان جا رہی تھی اب جب اس سے نکل گئے اس مشکل سے تو اب اندرونی پریشر اتنا بڑا کہ جس میں انہوں نے کہا نہیں ہم نے 2 طرفہ پہ تو ابھی تک وہ نہ پانی پر ہم سے بات کر رہے ہیں نہ کشمیر پہ ہم پہ بات کر رہے ہیں ہمارے سے وہ بات ہی نہیں کر رہے تو وہ یہ کیسے جنگ بندی ہو گئی ظاہری بات ہے جنگ بندی کے پیچھے ایک بڑی طاقت آئی ہے وہ ٹرمپ ہے اور ٹرمپ کی مدد کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹرمپ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے اب اس ساری کشیدگی میں اس جنگ میں اسرائیل واحد ملک تھا جو کھل کے بھارت کے ساتھ کھڑا تھا اب بھارت کے ساتھ اسرائیل تو کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جو سیز فائر کرواتا ہے وہ خود امریکہ ہی کرواتا ہے چل کیا رہا ہے جب آپ نے سیز فائر بھی کروانا ہے پھر وہ اس کی سیز فائر کو مانتا بھی نہیں ہے وہ اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیتا ہے میں نے آپ کو کہا نا بغل بچہ ہے جب اس کو مار پڑی تو پہلے تو ٹرمپ کہہ رہا تھا میں نہیں اس کے اندر آؤں گا پھر جب ٹرمپ صاحب نے یہ دیکھا کہ جناب یہ جو میرا بچہ ہے اس کو کیونکہ یہ تو کہہ رہا تھا میں ماروں گا پاکستان کو تو پھینٹی اس کو پڑ گئی ہے کیونکہ اس نے اتنا یقین دلایا تھا اپنی طاقت کا کہ ہم تو ہلنے بھی نہیں دیں گے جب مار پڑی تو مودی صاحب آ کے رو رہے تھے ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں میں نے تو وہاں کیا تو انہوں نے ہم پہ حملہ ہی کر دیا تو جب یہ صورتحال آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں نا
تو پھر انہوں نے ٹرمپ کے پیچھے بھاگے اور ٹرمپ نے ان کو بچایا. لیکن ٹرمپ کی اس سیز فائر کے باوجود جو اس نے کروائی, پاکستانی اس کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے, اور میرا خیال ہے شک جو ہے درست بھی ہے. وار آن ٹیرر پہ انہوں نے پاکستان کو استعمال کیا, اور اس کے بعد پاکستان کو ہی ڈبل کراس کرتے ہوئے انہوں نے ٹی ٹی پی جو جس ہم خوارج جو ہیں ان سب کو کھڑا کیا افغانستان کے اندر, وہاں سے انہی کی چھتری کے نیچے وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملے بھی کرتے رہے. تو ٹرمپ نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی, اور اسی طرح کرتے ہیں. تو اب ٹرمپ پر جو ہے کوئی اعتماد نہیں کر رہا, تو نہ ہی ہم انڈیا پہ کر رہے ہیں. آج کہا گیا ہے کہ جناب جو ہمارے جو اقوام متحدہ کے اندر جو آپ کے افتخار صاحب ہیں, عاصم افتخار صاحب مندوب جو ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ہے انڈیا بہت بڑی بحری تیاری کر رہا ہے. یعنی اب وہ اگر کوئی جنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ آپشنز پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر فضائیہ سے نہیں کر سکتے تو ہم آ کے کوئی ایک آدھی, کیونکہ وہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ان کا جو داخلی دباؤ ہے مودی کا, جو کہ ہندو طبع کی ایک پاگل پن کے اندر وہ ایک آپ سمجھے ایمرجنسی جو ہے اس کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے. اب اس کو کوئی کامیابی چاہیے پاکستان کے خلاف, کیونکہ اس کو نہ تو اگلا ایکشن نظر آ رہا ہے, نہ جو درمیان میں کوئی چیزیں وہاں پر ہیں. وہ اس کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے اتنا نیچے آ چکا ہے کہ اس کو وہ انہانس کرنا چاہتا ہے. چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو, اس کی اربوں آبادی جو ہے یا کروڑوں آبادی کی جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ ہو جائے وہ اس جنگ کی, اور اس کو نقصان پہنچے عام آدمیوں کو یا عام عورتوں کو, بچوں کو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کو اپنی پولیٹیکل جو ہے پاپولیرٹی کے لیے وہ کوئی بھی مہم جوئی کر سکتے ہیں. اب ٹرمپ صاحب جو ہے مودی ہے, ان کا دیکھ لیں نا, ان کی لا علمی, ان کی جاہلیت, اور ان کا آپ نے یاد ہوگا ابھی نندن والا جو واقعہ ہوا تھا, تو اس وقت ان کے الیکشن تھے تو انہیں کوئی کاروائی چاہیے تھی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں جائیں گے, جیسے یہ دہشت گردوں کے ہم اڈے کہیں گے, اور وہاں پر ہم پے لوڈ پھینک کر آ جائیں گے اور وہاں کو بم گرائیں گے, اور کوئی ہمیں واپسی پہ کامیابی ہو جائے گی, ہماری جے کار ہو جائے گی. لیکن وہ ایسا نہ ہوا. ابھی نندن صاحب پکڑے گئے, اور جب اس کے اوپر مودی سے بات ہوئی تو مودی نے کیا کہا, اس نے کہا جی میں نے سوچا کہ بادل ہیں, گہرے ہیں, تو جہاز چلے جائیں گے تو کوئی دیکھے گا نہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جدید دنیا کے اندر جہازوں کو آپ جو ہیں ریڈار سے دیکھ لیتے ہیں. تو پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے, بادل ہو یا اندھیرا ہو یا رات ہو, تو انہوں نے اس چیز پر کر لی. یعنی کتنا اسے جاہلیت کہیں گے ان کی انڈین لیڈرشپ کن جاہلوں کے ہاتھ میں ہے. تو اب اس صورتحال میں وہ کوئی مہم جو ایسی چاہتے ہیں جس کے تحت, اور اسرائیل بھی ان کی پوری مدد کر ایسا رہا ہے. سب جتنی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے مودی سرکار کو, تو اس سے تو ان کی مقبولیت بڑی تو نہیں ہے, یقینی طور پہ ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ نیچے آیا ہے. اب مزید وہ کشیدہ حالات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کوئی ایسی ان کو کامیابی پاکستان کے خلاف ملے جس کو وہ سیل کر سکیں انڈیا کے اندر, وہ بتا سکیں اپنی قوم کو, اپنی عوام کو کہ دیکھیں جی ہم نے یہ جو ہے, کیونکہ ان کی ساری الیکشن مہم جو ہے جو خاص طور پہ ہندو طبع کی, وہ پاکستان سینٹرک ہے. وہ ساری کی, جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں نا تو وہ امریکہ کے خلاف ہوتے ہیں, ہمارے یہاں الیکشن انڈیا کے خلاف نہیں ہوتے. یعنی ہم کوئی ایسے نعرے لگا کے ہم انڈیا پہ چڑھ دوڑیں گے, یہاں الیکشن اس پہ نہیں ہوتے. ہاں یہاں پر امریکہ مرد آباد کہیں تو اس کے الیکشن میں امپیکٹ آتے ہیں, اور بھی چیزیں اس میں ہمارے شامل ہیں. انڈیا کے اندر جو الیکشن ہے, خاص طور پر جو ہندو طبع کی جے کار لے کے ایک پارٹی وہاں پر آئی ہے, بنیاد پرستوں کی پارٹی ہے, ہندو طبع ہے, نفرت ہے, پریجوڈس کے ساتھ اور تمام اقلیتوں کے ساتھ. ابھی وہاں پر انہوں نے صورتحال یہ رکھی ہوئی ہے کہ جناب عیسائی, مسلمان, وہ کوئی بھی ہیں, وہ انڈیا میں تب رہ سکتے ہیں کہ وہ ہندو مذہب اختیار کر لیں. اچھا, یہ آپ اس پالیسی کے ساتھ ہوں گے تو خود آپ پوری آبادی کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس دن بھارت ٹوٹ جائے گا. مودی نیتن یاہو کے نقش قدم پہ چل رہے یہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. تو پھر بھارت اپنے دماغ سے نہیں, اسرائیل کے دماغ سے سوچ رہا ہے. نہیں, یہ سارے ملے ہوئے ہیں نا اسرائیل کے دماغ کے ساتھ. انڈیا کو یہ نہیں پتا کہ اسرائیل کا تو جانا کچھ نہیں ہے شاید اس طرح, لیکن ان کا جو ہے نا حصے بکرے جو ہے نا ہم کر کے رکھ دیں گے, اور رہ گیا اسرائیل. تو اب دیکھیں آج کے بیان کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں, اتھینٹک رپورٹس ہیں, ظاہر بات ہے ان کے پاس پورا ڈیٹا ہوگا کون آیا کیسے آیا. اچھا 100-150 لوگ جو ہیں اگر ٹرینڈ اسرائیلی آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے عملاً اس جنگ میں حصہ لیا. تو اب وہ اتحادی بھی بن گیا. اب یہ نہیں کہ سمپلی اسلحہ دیا, چلیں اسلحے کے اوپر تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمیں جو ٹرکی نے بھی دیا, چائنا نے بھی دیا, اس طرح ان کو کیا کہتے ہیں فرانس نے بھی دیا اور باقی ملکوں نے بھی دیا, چلیں وہ اسلحہ ہے. لیکن اسرائیل نے باقاعدہ ایک فزیکل اپنی پریزنس یہاں کی ہے. تو اب آپ کو, میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو اسرائیل کو بھی اب دیکھنا پڑے گا پاکستان کو, کہ اگر ان کے 150 بندے یہاں پر آ گئے ہیں اور نہ جانے آنے والے دنوں میں کتنے آئیں گے, تو اب وقت آ گیا کہ پاکستان جو ہے اپنی پالیسی کے اندر
डिफेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी की पॉलिसी के अंदर बाकायदा तौर पर इसराइल को आप सर्कल कर लें। ऐसे साहब अभी आप बात भी कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार, उन्होंने कहा है कि भारत ख़तरनाक जो बहरी तैयारियां हैं उसमें मसरूफ़ है। भारत जो उसकी आबी टेररिज्म है उसी के हवाले से सारा नहीं, मेरा ख्याल है अभी टेररिज्म तो आती है ना कि पानी बंद कर दे, वो तो उन्होंने कहा है कि 4 इशू जो होंगे, 2-3 जो प्रायोरिटीज बताई हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, एक ये है कि जी कश्मीर, दूसरा उन्होंने पानियों की बात की है, तीसरा उन्होंने तिजारत की बात की है, चौथा उन्होंने टेररिज्म किया। मेरा ख्याल है कि तिजारत को आप एंड पे रखें, अच्छा, और सबसे पहले टेररिज्म को पकड़ें, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि ये वो टेररिज्म है जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि इजरायली ये जो लोग हैं इनको और इनके असले को इस्तेमाल किया गया कश्मीर के अंदर भी, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये सिर्फ यहाँ नहीं कश्मीर के अंदर भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये जो पॉलिसी है हिंदू तवा की, अब आपको ये समझना चाहिए कि टेररिज्म जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया के अंदर, उसको पहले नंबर पे रखें। अच्छा, इसलिए कि उसी के तहत वो पाकिस्तान पर खुद टेररिज्म करके पाकिस्तान पर अटैक करता है, उसी पर वो कश्मीर को फंसाता है। तो ये, और कश्मीर के अंदर भी अगर उसकी जो 7 लाख फोर्स है वो टेररिज्म की एक फॉर्म है, ये टेररिस्ट स्टेट है, तो वो टेररिज्म वहाँ पे भी कर रही है। तो उसकी जो टेररिज्म है मैं समझता हूँ उसको फोकस किया जाए। इंडिया के साथ तिजारत को अब मेरा ख्याल है फिलहाल कहीं दूर कर देना चाहिए, ये अभी एजेंडे में नहीं शामिल होने चाहिए। इंडिया के साथ बात होनी चाहिए पानियों पर, इंडिया के साथ वाकई बात होनी चाहिए टेररिज्म पर। उसे कहा जरा टेबल पे बैठो ना, ये जो 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए इसका जरा हिसाब दो। उसे पूछा जाए कि $150 बिलियन से ज्यादा का जो नुकसान हमारा हुआ है, चलो आप उसका हिसाब दो, हमारे वो सारे सबूत उसके आगे रखो ना। चले वो भी लाए हैं पुलवामा का, और पुलवामा के आप सबूत वो भी बाहर लाए तो हम भी लेके आ जाते हैं, तो थर्ड पार्टी किसी को बिठा लेते हैं, नहीं तो हम आमने सामने आके बैठ के बात कर लो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब इंडिया के साथ तिजारत पे तो बात होनी नहीं चाहिए, आपने मुज़ाकरात करने हैं, पहले आपने चीज़ों को सेटल करना है, और उस एजेंडे के अंदर से तिजारत को थोड़ी देर के निकाल दें, क्योंकि तिजारत के साथ मुज़ाकरात आप कहते हैं कि जी हम करेंगे, तो फिर आपका कश्मीर, आपके पानी और आपके अंदर जो दहशत गर्दी है वो उसके अंदर तिजारत में ला के फिर आपको उलझा देगा। तो तिजारत जरा इसमें से निकालें ना कुछ अरसे के लिए, तो बाकी जो 3 इशू है उस पर इंडिया के साथ बात करें, और जैसे आपने उसकी ठकाई की उसी तरह आंखें खोल के उनको दिखाएं, उसे मानदाना रवैया अख्तियार करने की हमें जरूरत ही नहीं है। पहली बात ऐसे सर पाकिस्तान तो अभी तक इसी चीज़ के ऊपर कारबंद है, वो कहते हैं हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर तो हम उसका जो है वो पूरी तरह जवाब भी देंगे। हम तो अभी तक अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ से अमन की बात नहीं होती, तो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात तो उसी सूरत में हो सकती है अगर डायलॉग या मुज़ाकरात की मेज़ पे तो तभी बैठा जा सकता है, अगर आप बात करने के लिए तैयार हो। वहाँ से तो इस तरह मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान को एक वक्त मैंने आपसे कहा था कि किसी वक्त होता है आप डिफेंसिव होते हैं क्रिकेट के मैच के अंदर, पीछे आके बॉल्स को रोकते हैं, और एक वक्त आता है कि आपको फॉरवर्ड होते हुए, आपको अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए आप बाहर निकलते हैं क्रीज, और छक्के भी मारने पड़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान ने जो छक्का मार दिया ना, दुनिया हैरान होकर देख रही है, उसके बाद आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त की जरूरत ये है कि आप जिस टोन के साथ आपने उनके साथ किया उसी टोन के साथ खड़े हो उनके साथ, आंखों में आंखें डाल के, भाई ये बात करो, तिजारत उसमें से निकाल दें उसे को। अच्छा जैसे हम कह रहे हैं ना, अच्छा वो तो आवाज नहीं आ रहे, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली है, पूरी बहरिया की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। आप ये ना समझे कि आपने उनको ठुकाई कर दी और वो आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें उसका सर्वाइवल ही नहीं है मोदी का, वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और उसकी इस बेवकूफ़ी के अंदर पाकिस्तान में नुकसान हो जाए या इंडिया में बड़ा नुकसान हो जाए तो उसको सिर्फ कोई फिक्र नहीं पड़ी, उसने सबकी जानें दांव पे लगा दी। खुद इंडियंस को चाहिए कि इसको उतार दें, इसको गिरबान से पकड़ के इस प्राइम मिनिस्टर को नीचे उतारें और इसकी टीम को उतारें, वरना पूरे इंडिया को तबाह कर रहा है ये शख्स जो है। पाकिस्तान तो अपना डिफेंस कर लेगा, लेकिन ये इंडिया को तबाह करके निकलेगा बाहर, जो ये कर रहा है। इसलिए वो जो पाक जो है खतरनाक बहरी तैयारी में मसरूफ है। साहब जो पाक बहरिया है वो भारतीय बहरिया से अपने हजम के अतबार से भी और बजट के लिहाज से भी कई गुना कम है, लेकिन ये इन चैलेंजेस के बावजूद भी तमाम जो समंदरी है, मवासलाती निज़ाम या फिर जो तजारती रास्ते हैं उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार है, बेहतरीन है। क्रेडिट गोज़ टू जो इदारे हैं उन्हीं को जाता है। डेफिनेटली जो पूरी लीडरशिप है, और इस लीडरशिप के पीछे कौम खड़ी है, कौम ने भी बताया कि कौम साथ है। अब लीडरशिप जो है उसकी क्वालिटी ये है कि उसने जिस स्मार्टनेस के साथ आपकी जो बहरिया है, आपकी नेवी जो है, आपकी जो एयरफोर्स है, आपकी जो बड़ी फौज है पाकिस्तान की आर्मी, इन्होंने मिलकर जिस कोऑर्डिनेशन और जिस मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, और जिस तहम्मुल के साथ और जिस बुरदबारी के साथ जवाब देकर दिया है, और ये साबित किया है कि दुनिया की ये बेहतरीन फोर्स है, तो अब उसके बाद इंडियन जो हैं, जारी बात है वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं,
اور زخم چاٹنے کے بعد اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور اس کے پیچھے پاکستان کو گھٹنوں میں گرانے کے پیچھے ان کی سب سے بڑی مودی سرکار کی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں بیوقوفی ہے کہ وہ اسرائیل کی انگلی پہ جو ہے نا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پاکستان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو اگر انڈیا کو قابو کرنا ہے نا تو اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. تھوڑا ان کو ہیٹ محسوس ہونی چاہیے. اگر ان کا 150 بندہ یہاں آیا نا تو ان کو جواب آنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف اگر ہم یہ کریں گے تو یہ بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے. پاکستان ڈائریکٹ ٹارگٹ کر سکتا ہے اسرائیل کو؟ دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک میں جو لوگ آ جائیں اور مل کے دشمن کے ساتھ جو ہے مل کے آپ پر اٹیک کریں تو وہ دشمن آپ کا دشمن ہی ہے نا. وہ کوئی بھی ملک ہے وہ آپ کا دشمن ہے. پھر آپ نے اس کو جواب دینا ہے. اگر تو اسلحے کی حد تک ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے یہ اسلحہ صرف استعمال ہوا ہے تو یہ تو ملک ایک دوسرے کو دیتے ہیں جنگوں میں, چلے آپ مان لیتے. لیکن جب آپ سمجھیں کہ آپ کا مین پاور آپ دے رہے ہیں, آپ ٹرین لوگوں کو بھیج رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ باقاعدہ جنگ میں ہے. اسی طرح اسرائیلی فورسز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انڈین فوجی جا کے وہاں پہ لڑ رہے ہیں. غزہ کے اندر جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے اسلحے کے ساتھ, اور یہ نیوز بھی آئی اور ثابت بھی ہوا کہ وہاں یہ لوگ ہیں. تو جب ان کا فوجی تعاون ہے تو آپ پھر ایک ملک سے نہیں لڑ رہے, آپ 2 ملکوں سے لڑ رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے دشمن 2 ہوں اور آپ ایک دشمن کو ٹارگٹ کر لیں دوسرے کو بھول جائیں. تو جب آپ اس سے لڑ رہے ہو پیچھے سے وہ آپ پر اٹیک کر کے آپ کو نقصان دیتے ہیں. تو پاکستان کی آپ سمجھیں کہ 2 طرح کی پالیسی ہوگی, ڈبل آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی. سائملٹینیسلی آپ کو ایک پوری فل فلیج ایک ڈاکٹرائن پیدا کرنی ہوگی, وہ اینٹی اسرائیل ہوگی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک دشمن سے لڑتے رہیں گے, دوسرا آزاد ہوگا, اور دوسرے کے ساتھ پھر امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ پھر آپ پھنس جائیں گے. جب تک آپ اس ملک کو, اسرائیل کے حوصلے کیوں بڑھے ہیں کہ اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر اس کے پاس ایٹم بم ہے تو انڈیا کے پاس بھی ہے, آپ تو دونوں اٹامک پاور سے ہیں نا. اگر وہ کسی کے خلاف استعمال کر سکتا تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. تو تینوں کے پاس ہیں اٹامک, ٹھیک ہے اوکے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سب کچھ کر رہا ہے تو آپ کو اس کو پالیسی بنانی پڑے گی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ غزہ کے جو مظلوم ہیں, غزہ کے وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے بچ جانے والے لوگ اس دنیا کے اندر کرۂ ارض کے اندر مظلومیت کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہے ہیں, اس کا ساتھ دیں. اگر وہ یہاں پر آپ کو فزیکل لوگ بھیج رہے ہیں تو آپ کو نہیں کچھ کر سکتے تو ان کو ویپنائز کریں, وہ لڑیں اسرائیل کے خلاف, جواب دیں, ان کی فورسز کو جواب دیں. اصل میں مظلوم اس لیے مر رہے ہیں کہ وہ ان کی فورسز کو جواب نہیں دے پا رہے. تو جب ان کو ہیٹ پہنچے گی, آپ نہیں لڑنا چاہتے, کم از کم وہاں جو لوگ بچ گئے ہیں 20-22 لاکھ جو لوگ ہیں اس کے اندر جو لڑنا چاہتے ہیں اپنی آزادی کی جنگ, پاکستان کو اس کے پیچھے ہاتھ رکھنا پڑے گا. پاکستان کو ان کو اسلحہ دینا پڑے, پاکستان کو ان کو ٹریننگ دینا پڑی, پاکستان کو کرنا پڑے گی. ورنہ آپ نے اپنے شہروں میں دیکھ لیا ان کے ڈرونز آئے تھے اور پیچھے کنٹرول کرنے کے لیے کیا مطلب ہے کہ وہ جو 150 بندے آئے تھے وہ کیا کرنے آئے تھے, انہی میں سے کچھ لوگ کنٹرول کر رہے تھے نا. تو باقاعدہ انہوں نے آپ کے ملک پہ جو اٹیک ہوا ہے ڈرونز کا, پہلے تو یہ تھا کہ ڈرونز اسرائیلی ہیں, اب تو کھل کے سامنے آ گیا کہ ٹرین لوگ وہاں سے آئے ہیں. تو جو آپریٹ کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا, اس میں کیا قرینہ قیاس بات تو نہیں ہے کہ وہ ٹرین لوگ بیٹھ کے پاکستان پہ یہ اٹیک کر رہے تھے. تو جب وہ جنگ میں شامل ہو گئے ہیں تو ہم ان کو کیسے آپ بیل آؤٹ کر دیں, کیسے ان کو سے اگنور کر دیں. تو آنے والے دنوں میں پاکستان کو نہ صرف انڈین بحریہ کا دھیان رکھنا پڑے گا بلکہ اسرائیل کے بھی وہ تمام منصوبے جو انڈیا کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. اور خاص طور پہ ٹرمپ آج مڈل ایسٹ کا جو دورہ کر کے گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے 4 دن کے اندر ٹرمپ صاحب نے اربوں سے $4 ٹریلین یعنی 4000 ارب روپے لیے, اور ان 4 دنوں کے اندر غزہ کے اندر 450 سے 550 مظلوم بچے, عورتیں, جن میں سب سے زیادہ تعداد ان کو ان کے جسموں کے چیترے اڑائے گئے. یعنی اربوں نے جو پیسہ ان کو دیا وہ اسرائیل کی بیک پہ تھا, وہ اسرائیل کو استعمال کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے بچے مارے. یعنی اربوں کا پیسہ اور انہی کے سر پہ جوتے, بالکل اسی کی بادی پہ جوتے. تو آپ کو سوچنا چاہیے آپ کن کو پیسے دے رہے ہیں. بہرحال آپ نے جو کر لیا یہ تو اپنے اپنے مفاد کی گیم ہے. احسن صاحب اگر بھارت کی ہم آبی جارحیت کی بات کریں تو وہ جو سینتاس کے حوالے سے ان کی ہٹ درمی ہے وہ تاحال برقرار ہے, ایون دیٹ کہ اس کے اوپر ورلڈ بینک کا ایک بڑا واضح موقف بھی ہے. کوئی تو ایسی پالیسی ہوتی ہے نا یہ کہ جس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ کہیں پہ تو مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی, ان کی تو اس حوالے سے بھی ہٹ درمی. دیکھیں بات سنیں, ہٹ درمی آدمی ہوتا ہے, ضدی جو ہوتا ہے, جو نہیں مانتا کوئی حق کی بات, اس کا علاج بھی ہوتا ہے نا, پھر اس کے ڈنڈے ہوتے ہیں نا, پھر اس کا علاج ہوتا ہے, کرنا پڑتا ہے. ہم سفارتی محاذ پہ جو بھارت کی جسے آبی ٹیررزم کہتے ہیں اس کو ہم کیسے بے نقاب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو دنیا کو پتہ ہے نا, ابھی تو کوئی پانی وہ بند نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کریں گے تو
اس کا جواب آ جائے گا. ایسے سے اس کو آپ سفارتی محاذ پہ کیسے بے نقاب کر دیکھیں سکتے ہیں؟ صحافی جو آپ سفارتی محاذ پہ تو اس وقت کامیابی ہے نا کہ وہ کسی کی بات مانتا ہو. جب اس کو مار پڑی ہے تو انڈیا وہ جو امریکنز کی اس نے بات مان بھی لی اور سیز فائر کی طرف بھی چلا گیا, لیکن بعد میں کہا جی ٹرمپ صاحب کو ہم نہیں مانتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سفارتی محاذ پہ جتنا مرضی چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی ہم دنیا کی تیسری کسی قوت کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا ہے نا. تو انہوں نے آپ کے ساتھ ٹیبل پہ جی ہم دو طرفہ کریں گے, اچھا دو طرفہ کریں گے, آئیں, اگر نہیں آتے تو تیاری رکھیں بس. پھر آپ نے یہ چیز تو یہ تو ہم کہہ چکے ہیں نا کہ ہم ہم نے کوئی معاندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, نہ پاؤں پکڑنے ہیں ان کے کہ جناب صلح کر لیں. آپ نے ان کو زناٹے دار تھپڑ مارنے ہیں, پھر وہ باز آئے گا. یہ بنیا اس طرح باز نہیں آئے گا. یہ جو بنیا ہے نا یہ بزدل بھی ہے, یہ جو بنیا ہے یہ مکار بھی ہے, یہ بنیا فریبی بھی ہے, یہ اندر سے بےحیث اور ظالم بھی ہے, کیونکہ یہ عورتوں اور بچوں کے چیتھڑے اڑاتے ہیں. اور یہ آپ اگر اسرائیل کے اندر دیکھیں وہ بھی ہیں, ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ان سے یہ توقع نہ, خیر کی توقع نہ رکھیں, ان کے لیے تیاری رکھیں بس. کیونکہ یہ جس چیز سے ڈرتے ہیں نا وہ کٹ ہے, پنجابی میں کہتے ہیں کٹ. ان کو یہ کٹ سے ڈرتے ہیں اور کٹ ان کو پڑھنا چاہیے. ہاں ایک آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی پبلک کو ٹارگٹ نہ کریں. ان کے جو فوجی ٹارگٹس ہیں چاہے وہ اسرائیل کے ہیں یا انڈیا کے ہیں وہ آپ کی پورے کنٹرول میں نظر میں ہونے چاہیے. آپ بھی تیاری رکھیں. آپ یہ سمجھیں کہ جی ابھی وہ کوئی سیز فائر ہو گیا ہے تو وہ جنگ ختم ہو گئی ہے, کچھ نہیں ہونا ایسا. وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں, آپ اپنی تیاری کریں. ایسا صاحب جن 3-4 چیزوں کا ذکر وزیر اعظم نے کیا, وہ پانی ہے, وہ تجارت ہے, وہ دہشت گردی ہے, اور اس میں کشمیر کا ایشو بھی ہے. پاکستان نے کشمیر ایشو کے اوپر اپنا موقف بہترین طریقے سے اب اٹھایا یا اس سے پہلے پاکستان اس کے اوپر بات کر رہا پہلے تھا؟ تو ہم بات کرتے تھے اس طرح نہیں تھا, لیکن اس جنگ کے ماحول نے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کر دیا نا. اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ٹرمپ نے کہا کہ جناب کشمیر کا مسئلہ میں حل کرواؤں گا, جب انہوں نے کہا ہے, انہیں بھی پتا ہے, انڈینز کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ بیچ میں تھے. اچھا انہیں کرانا کرونا کوئی نہیں ہے ٹرمپ نے, وہ صرف پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے انگیج کرنا تھا تاکہ انڈیا کو تھوڑا ٹائم مل جائے کہ وہ اپنی تیاری کر لے. صحیح اب وہ ہوگا, اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں نا, بالکل صحیح ہو تو گیا. یہ صورتحال. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی شکریہ. فی الوقت مجھے احسن زیاد صاحب کو دیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم.